اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ڈی اے کے شعبہ فنانس نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جناب عرفان میمن کی نشاندہی کے بعد سی ڈی اے میں بلکہ ایم سی آئی میں ڈبل پیمنٹ کا ایک فراڈ پکڑا ہے۔ جناب عرفان میمن کی نشاندہی یہ ہے کہ شکیل ارشد جو سی ڈی اے کے ڈی ایم اے اسلام آباد تھے یا ایم سی آئی کے ڈی ایم اے اسلام آباد تھے، انہوں نے بعض ادائیگیاں ڈبل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیکہ 1 کروڑ کا تھا تو شکیل ارشد نے اپنے لیے 1 کروڑ ایک بار پھر وصول کر لیا۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ شکیل ارشد یہ کہتے ہیں، میری ان سے بات ہوئی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ایف آئی اے نے یقیناً اس میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی اور اس بنیاد پر انہیں گرفتار کیا ہوگا۔ لیکن یہ کوئی پہلی ادائیگی نہیں یا آخری ادائیگی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، یہاں راول ڈیم چوک میں میرے قریب ایک پل بنا ہے۔ وہ پل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ صدیوں پرانا ہے۔ ابھی بارشیں ہوئیں تو اس کے اندر جو گول دائرہ جو باغیچہ بنایا گیا، پانی اس تک پہنچ گیا، یعنی پانی اتنا کھڑا ہوا کہ وہ سڑک ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ٹھیکے کی پیمنٹ تو ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم اس کا ٹھیکیدار کون تھا۔ لیکن ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر یعنی پارک روڈ کی طرف سے یا نیچے سے آ رہے ہیں تو آپ ٹرن لے کے جانے سے پہلے 2 جگہ پر سب کچھ بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ سی ڈی اے والوں کو نظر نہیں آتا، ان کے ہاں تو بس ٹھیکہ 1 مرتبہ پاس ہو گیا اور انہوں نے ادائیگی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ڈی اے میں رشوت کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ ایک تازہ قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام نوازش علی خان ہے۔ انہوں نے طویل عرصہ میڈیا میں گزارا، میرے ساتھ خبریں میں بھی رہے۔ نیب والے انہیں لے گئے اور اپنا ڈی جی پی آر بنا دیا۔ لیکن اب جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ ان کی نوازشیں بھول گئے ہیں۔ انہوں نے شاید 101 بار ان کی مدد کی، لیکن اس پہ سٹوری چلوائی کسی سے، پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک شخص نے، کہ یہ دشمن ہے پاکستان مسلم لیگ کا۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں اور انہیں اس پر یعنی وہ جو منتقم مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اسے منتقم مزاجی کا نشانہ بنایا، وہ واپس آئے ابھی اپنی ٹریننگ مکمل کر کے۔ وہ آپ کچھ دنوں بعد گریڈ 21 کے افسر ہوں گے۔ سی ڈی اے کے ایک افسر اور ہیں رنداوا صاحب، جو شاید ان سے کوئی 1-2 مہینے سینئر ہیں۔ انہیں لگایا گیا ہے چیئرمین سی ڈی اے آفس کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے۔ کس کو ہٹا کے؟ نوازش علی خان کو ہٹا کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوازش علی خان کو پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ نوازش علی خان کا جرم کیا ہے؟ آپ اگر نہ بولے میں بول دوں گا کہ آپ نے اسے کیوں نکالا، کس نے نکالا۔ بہرحال نوازش علی خان نے ایک دن جان کیا، دوسرے دن چھٹی لکھی اور چلا گیا۔
میرے علم کے مطابق چیئرمین CDA نے یہ کہا کہ میرے آفس کا کام انہوں نے سنبھال لیا ہے، یہ کام کو جانتے بھی ہیں، بہت اچھے افسر ہیں، اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ CDA کے رنداوا کے بعد سب سے سینئر افسر ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر آنے والی حکومت لوٹ مار کے لیے CDA پہ قبضہ ضرور کرتی ہے، چیئرمین باہر چلاتی ہے، جو لوکل آدمی ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر میرا ایک سوال ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر نواز علی خان کورٹ میں چلے جاتا تو آپ کی کیا عزت رہ جاتی، انہوں نے فوراً بحال کر کے اسے وہاں لگا دینا تھا۔ آپ نے تو گریڈ 19 کے ممبرز لگا رکھے ہیں، وہ تو اب تقریباً گریڈ 21 ہے نا، اس کا گریڈ 21 ہونے والا ہے، وہ کورس کر رہا ہے۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ شکیل ارشد جو ہے، اس نے اگر کچھ کیا ہے تو اسے پڑ جائے گی اور وہ اندر رہے گا۔ لیکن CDA میں کچھ شعبے ایسے ہیں جو اگر پوچھا جائے نا تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی دبئی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کب تک دبئی کھیلو گے؟ کب تک اس شہر پہ عذاب بن کے آپ پڑھو گے؟ اس شہر میں ایک اور عذاب CDA نے ڈال رکھا ہے۔ مثلا مری روڈ VIP روڈ ہے، ایک تو وہاں انڈر پاس بن رہا تھا، اس کو روک دیا، پھر اس کو روکا تو اس میں جو کٹ تھے، یو ٹرن تھا ایک آدھ، وہ آپ نے بند کر دیا، لوگوں سے نہیں پوچھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اسلام آباد کا ترقیاتی ادارہ ہے۔ ترقیاتی ادارہ کس کے لیے ہے؟ شہریوں کے لیے۔ آپ نے میلوں کے فاصلے جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں، آپ نے ہر یو ٹرن بند کر دیا۔ یہ صرف خاص لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، VIPs کے لیے ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لاہور میں ثابت کیا کہ وہ شہریوں سے زیادہ ان کے غمگسار ہیں، غمخوار ہیں، لیکن اس شہر میں جو کچھ CDA کر رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر CDA کے جتنی انکوائریاں چل رہی ہیں، میں چیئرمین صاحب سے جن کی میں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اچھا افسر واپس آیا ہے، CDA کا ہے، اس کو لگا دو، لیکن ان کی ایک نہیں چلی، لہذا نواز علی خان تو چلا گیا، وہ دوبارہ نیب میں چلے جائے گا۔ کیا کریں گے آپ اس کو؟ اسے روک لیں گے، اور پھر وہ جو آپ کو مدد کرنے والا نواز علی خان ہے، صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اس کے ساتھ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال نیب میں اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ تھی، اس نے تو نیب کے لیے کام کرنا تھا، اس کے ساتھ کس بات کی منتقم مزاجی ہے؟ مجھے سب معلوم ہے کس نے کہا، کس نے کس کو فون کیا، چیئرمین CDA نے کیا کہا۔ یہ کام لمبا عرصہ بہرحال نہیں چلے گا۔ آپ سب کچھ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، شاید میں بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ کی بات کو درست سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کتنے لوگوں کو ان کی سیٹوں سے ہٹاؤ گے؟ آخر کتنا عرصہ CDA میں لوٹ مار جاری رہے گی؟ اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہے تو میں تیار ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ خوشنود صاحب آپ نے فلاں بات ٹھیک نہیں بولی، اس کی ذرا تصحیح کر لیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جواب ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔